اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تعریف کی، فرشتوں کی، ملائکہ کی تعریف کی کہ وہ تھکتے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی قسم کی سستی نہیں کرتے اور دن اور رات کرتے ہیں. تو ان کی تعریف اللہ رب العزت نے خود کی یاد رکھی. اسی طرح جو ہے یہ لاتعداد ہے، یاد رکھیں یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے جو لاتعداد ہے، یاد رکھیں، جس پہ ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا. آئیے حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر جو ہے بیت المعمور پر پہنچے. بیت المعمور آپ سب جانتے ہیں یہ 7ویں آسمان پہ، جیسا بیت اللہ دنیا کے اندر اللہ کا گھر ہے ہم جس کی طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور 7ویں آسمان پہ اللہ کا ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا تو بیت المعمور میں نے دیکھا. جب وہاں میں پہنچا تو دیکھا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس میں ایک بار نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، یعنی پھر کبھی اس کی واپسی کی نوبت ہی نہیں آتی. مطلب ایک بار بیت المعمور میں جو فرشتہ جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ چانس اس کو نہیں ملے گا قیامت تک. تو گویا فرشتے لا تعداد ہیں، ان کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے. یاد رکھیے کہ ایک دن میں ایک مرتبہ 70,000 فرشتے بیت المعمور پہ جاتے، ایک بار نماز پڑھتے تو دوسرا چانس ان کو قیامت تک نہیں ملنے والا. تو کتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی، بہرحال ہم خود نہیں جانتے، یاد رکھیے. اور فرشتوں پر ایمان لانا یہ واجب ہے. جو شخص فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی، وہ بھی شخص کافر ہے. فرشتوں پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے. جو ان کے ساتھ انکار کرے یا ان کی کسی صفت کا انکار کرے، یاد رکھیے تو وہ انسان یا ان کو گالی گلوچ کرے یا ان کو برا بھلا کہے یا ان کو اپنا دشمن سمجھے، تو یاد رکھیے وہ شخص بھی کافر ہے. یہود نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا ہے نا. تفصیلات ہم نے دیکھی ہے، ذمہ دار فرشتے، اہم فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں جو ہم نے دیکھی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، یاد رکھیے. اور یہود نے کیا کہا، ہم جبرائیل کو نہیں مانیں گے، یا جبرائیل نے اگر وہی لایا تو اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہی تو ہے جو ہم پہ عذاب لاتا ہے، وہی تو ہے جو ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے، قتل کرواتا ہے، مارنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر آپ کوئی دوسرے فرشتے کا نام لیتے تو شاید ہم پر ایمان لا لیتے، لیکن چونکہ آپ نے نام جبرائیل کا لیا، اب تو قطعاً آپ پہ ایمان ہم نہیں لائیں گے. تو انہوں نے دشمنی رکھی تو اللہ نے کافر قرار دیا ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے. اس میں کبھی کوئی کوتاہی اور کمزوری ہماری طرف سے ہم آنے نہ دے کسی بھی حال میں، یاد رکھیں. جیسا کہ مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. کیا قرار دیا فرشتوں کو؟ اللہ کی بیٹیاں. اللہ نے جواب دیا خود تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہوں اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہو. مطلب کتنی تعجب اور امیزنگ چیز ہے. ویسے تو اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لیکن خود تو اپنے لیے پسند کرتے ہو بیٹے، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو کچھ کہہ بھی رہے ہو تو بیٹیاں کہہ رہے ہو. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. کچھ السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور 100 کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.